الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ آل عمران کے یہ 16ویں رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ غزوہ احد سے متعلق ہی سلسلہ کلام چل رہا ہے اور اہل ایمان کے سامنے اس غزوہ کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا جا رہا ہے، توجہ دلائی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان والے، جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم ان کافروں کے اشاروں پر چلو گے، اگر ان کی بات تم مانو گے، یردوکم علی اعقابکم، تو یہ تو تمہیں الٹا پھیر لے جائیں گے۔ یہ کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ تم اس دین سے ہٹ جاؤ اور اسی راستے پر واپس آ جاؤ جس پر تم جہالت میں مبتلا تھے۔ تو ان کی بات اگر تم مانو گے تو یہ تو تمہیں الٹا پھیر لے جائیں گے۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ میں مشکل کا سامنا کرنا پڑا اور ناکامیاں دیکھنی پڑی اہل ایمان کو، تو منکرین حق نے یہ بات پھیلانی شروع کر دی کہ دیکھو، اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہوتے تو آپ ناکام کیوں ہوتے، آپ زخمی کیوں ہوتے، کیوں نہیں اللہ نے آپ کی مدد کی، یعنی اس قسم کی باتیں کرنی شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہاں نصیحت فرمائی کہ اگر تم ان کافروں کی باتوں میں آؤ گے، ان کی باتیں مانو گے، تو یہ تو تمہیں الٹا پھیر لے جائیں گے، فتنقلبوا خاسرین، اور تم ناکام و نامراد ہو جاؤ گے، خسارے سے دوچار ہو جاؤ گے۔ یہ سب، اس سے بڑا خسارہ کیا ہوگا کہ نعمت اسلام پانے کے بعد پھر کفر کی طرف کوئی لوٹ جائے، یہ سب سے بڑا خسارہ ہے۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا حامی اور مددگار ہے۔ یعنی کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ جس کا حامی اور مددگار اللہ تعالیٰ ہو جائے۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ سب سے اچھا مدد کرنے والا ہے، یعنی اس سے بڑھ کر مدد کس کی ہو سکتی ہے۔ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، ان قریب ہم ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے۔ یعنی یہ آج پھولے نہیں سما رہے اپنے کامیابی کو دیکھ کر، لیکن وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ جب ہم ان کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب بٹھا دیں گے۔ بما اشرکوا باللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، ان ہستیوں کو اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک کیا ہے، ما لم ینزل بہ سلطانہ، جن کے شریک ہونے کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی۔ یعنی اپنی من گھڑت ان کی باتیں ہیں، یہ اللہ نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی ان معبودوں کے حوالے سے جنہیں یہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ یعنی جو راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے کفر کا راستہ، اس کا انجام تو آگ ہے۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس سے برا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم سے برا ٹھکانہ۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، پھر اللہ نے توجہ دلائی غزوہ احد کے معاملے کی طرف۔ فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دکھایا تھا۔
یعنی اللہ نے تمہاری کس طرح سے دیکھیں مدد کی تھی کہ تم انہیں قتل کر رہے تھے اور تم ہی کامیاب ہو رہے تھے۔ تو فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دکھایا تھا، اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب اسی کے حکم سے تم اپنے دشمن کو قتل کر رہے تھے۔ یعنی جب شروع ہوئی تھی جنگ تو مسلمان یکدم اس طرح سے حملہ آور ہوئے کہ دشمن پسپا ہوا، دشمن کو قتل کیا جا رہا تھا۔ حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم بھلا بیٹھے، پھسل گئے اس چیز سے جس کی تمہیں تاکید کی گئی تھی، وتنازعتم فی الامر، اور تم اس معاملے کے بارے میں اختلاف میں پڑ گئے۔ یعنی جب کفار پسپا ہونے لگے، مسلمان قتل کر رہے تھے کافروں کو، تو اس درے پر جو تیر انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھائے تھے وہ کہنے لگے کہ بس اب تو جنگ کا فیصلہ ہو گیا، لہٰذا وہ تنازع میں پڑ گئے، اختلاف میں پڑ گئے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے ان کو بہت سمجھایا کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی سخت تاکید کی ہے کہ اس درے کو نہ چھوڑنا، لیکن وہ کہنے لگے کہ نہیں بس اب تو جنگ ختم ہو گئی، وہ تاکید تو جنگ کے لیے تھی، اور مال غنیمت کی طرف جو ہے توجہ ہو گئی کہ ہم اس کو سمیٹیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ جب تم بات پر اختلاف میں پڑ گئے، وَعَصَيْتُمْ، اور تم اپنے سردار کی نافرمانی کر بیٹھے، یعنی اس بات کو بھلا بیٹھے، مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ، اس چیز کو دیکھ لینے کے بعد جو تمہیں بہت محبوب تھی، یعنی مال غنیمت کی طرف تمہاری توجہ ہو گئی، اسے حاصل کرنے کے لیے تم اس جگہ کو چھوڑ بیٹھے جس جگہ پر تمہیں تعینات کیا گیا تھا۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کوئی دنیا کا طلبگار تھا، ومنکم من یرید الآخرہ، اور کوئی آخرت کا طلبگار تھا۔ ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ نے تمہیں دشمن کے مقابلے میں پسپا کر دیا، لِیَبْتَلِیَکُمْ، تاکہ تمہاری آزمائش کرے، یعنی تم پھر پسپائی کی طرف اللہ نے تمہیں پھیر دیا تمہاری آزمائش کرنے کے لیے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، اور پھر بھی اللہ نے تمہیں اس پر معاف کر دیا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تو مومنوں پر بہت فضل کرنے والا ہے، یعنی اللہ نے فضل کیا کہ تمہیں اس موقع پر بھی اللہ نے معاف کر دیا، اور دشمن کو اس طرح سے غلبہ پانے کے باوجود بھی ایسا پسپا کیا کہ وہ واپس لوٹ گئے، یعنی اپنا مقصد پورا کرنے کے بغیر ہی اللہ نے ان کو واپس پھیر دیا۔ تو اللہ نے تم پر بڑا فضل کیا۔ اِذْ تُسْعِدُونَ، اور یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، یعنی ایسی پسپائی ہوئی اہل ایمان کو کہ کوئی مدینہ کی طرف بھاگ نکلا، کوئی احد پہاڑ کی طرف جو ہے چڑھ گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ بڑی مضبوطی سے جمے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد مٹھی بھر جماعت، یعنی کوئی 10-12 اہل ایمان ہی آپ کے گرد باقی رہ گئے جو آپ کا دفاع کر رہے تھے، دشمن کے وار سے آپ کو بچا رہے تھے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اِذْ تُسْعِدُونَ، جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، وَلَا تَلْؤُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، اور تمہیں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی بھی فرصت نہیں تھی، یہ کیفیت تھی تمہاری، کوئی پلٹ کر نہیں دیکھ رہا تھا کسی کی طرف، ہر ایک کو اپنی پڑ گئی تھی۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اور رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہا تھا۔ احادیث میں یہ الفاظ موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندوں میری طرف آ جاؤ، اللہ کے بندوں میری طرف آ جاؤ، لیکن کسی کو پلٹنے کی فرصت ہی نہیں تھی، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی تھی، کوئی مدینے کی طرف بھاگ رہا تھا، کوئی پہاڑ احد پر چڑھ رہا تھا۔ تو یہ کیفیت اس وقت تھی۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، اور پھر تمہیں غم پر غم کا سامنا کرنا پڑا۔ کس طرح سے غم؟ ایک تو اپنی ہزیمت کا غم تھا، دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر جو ہے وہ پھیلا دی گئی، یہ غم تھا، اور پھر کثیر تعداد صحابہ کی شہید ہوئی اس پسپائی میں،
اس چیز کا غم تھا، اور کثیر تعداد صحابہ کی زخمی ہوئی اس کا غم تھا۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں، اور یہ بھی غم تھا کہ یہ 3000 کا جو لشکر ہے یہ کہیں مدینے پر نہ چڑھ دوڑے اور ہماری عورتوں اور بچوں کو ان کو جو ہے وہ تاراج نہ کرے، اس لیے کہ اس وقت مدینہ کی کل آبادی بھی 3000 نہیں تھی، یہ کیفیت تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں غم پر غم کا سامنا کرنا پڑا، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، اور یہ پسپائی تمہیں اس لیے پیش آئی، اللہ اس لیے تمہارے سامنے لایا کہ تم نے کوئی آئندہ اگر تمہیں ہاتھ سے کوئی چیز جائے، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور جو بھی تم پر کوئی مصیبت آئے تمہیں اس پر کوئی رنج نہ ہو، یعنی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو صورتحال بھی ہے۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، اللہ سے کسی کا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے، لہذا اپنے عمل کی فکر کرو، اپنے عمل کو اللہ کی رضا کے تابع رکھو۔ حالات ہمیشہ مشکل آتے رہے ہیں، آئندہ بھی آتے رہیں گے، صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ اللہ کی رضا کی طلبگار بن کر رہو، یہی تمہارا مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان